نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج اس مجلس میں شریک ہونے والی تمام بہنوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، اس کام کے لیے وقت نکالنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا اور اتنی اسٹرگل کے بعد یہاں پہنچنا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے اور ہمارے لیے زندگی کی راہیں اور آخرت کی منزلیں بہت ہی آسان ہو جائیں۔ ہم سب اس دنیا میں آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، ہوش و حواس میں ہیں۔ ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم زندہ نہ رہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے۔ لیکن اس زندگی کو ہم دو میں سے ایک طریقے پر گزار سکتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت کا طریقہ اور دوسرے ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ ایک ہے شکر گزار بن کے جینا اور ایک ہے ناشکری میں جینا۔ ایک ہے اللہ کی فرما برداری میں جینا اور دوسرے ہے اللہ کی نافرمانی میں جینا۔ ایک ہے کامیاب انسان کی طرح جینا اور دوسرے ہے ناکامی میں جینا۔ ایک ہے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے جینا اور ایک ہے مشکلات کے آگے گر جانا اور مشکلات کے ہاتھوں پریشان ہو جانا اور ان کا مقابلہ نہ کر سکنا۔ تو آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گی کہ ہم مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں۔ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہوئی نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہر شخص اپنی ذات میں یا باہر کی دنیا میں کبھی انسانوں کی طرف سے اور کبھی دوسری چیزوں کی طرف سے کسی نہ کسی مشکل کا شکار رہتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ان مشکلات کے ہاتھوں اتنے ناراض رہتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں، اتنے دکھی رہتے ہیں کہ وہ زندگی جیسی قیمتی چیز جو صرف ایک بار ملی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اور خاص طور پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر نقصان ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ مشکل کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا، جو ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گی، آ کر ہی رہے گی، کیونکہ اس دنیا میں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہر ایک کسی نہ کسی امتحان سے ضرور گزرے گا۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، آرام کی جگہ نہیں۔ آرام اور راحت کی جگہ جنت ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی ہم، غم، تھکاوٹ، تکلیف، پریشانی، بڑھاپا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے اور جو وہ اس دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے دراصل، کہ ہمیں یہاں سب کچھ وہ مل جائے۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی انسان ہمیں نہ ستائے، کسی چیز کا ہمیں خوف نہ ہو، غم نہ ہو۔ لیکن ایسا ممکن نہیں۔ تو ایسے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان ساری زندگی کسی نہ کسی طرح آزمایا جاتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مصیبت انسان پر آتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے، یعنی خود سے خود نہیں آ جاتی اور اس میں کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ اور پھر دنیا میں رہنے والے انسانوں میں سے خاص طور پر مومنوں کی آزمائش اور زیادہ ہے، اور مومنوں میں سے بھی جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں ان کی اور بڑی آزمائش ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عام مومنوں کے مقابلے میں صحابہ کرام کی آزمائش بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے کسی ایک کو لٹا کر اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، ریت پر لٹایا جاتا، کوئلوں پر لٹایا جاتا اور کوئلوں پر لٹا کر جلایا جاتا۔ کیسے کیسے ان کو تکلیفیں دی جاتی، چٹائی میں بند کر کے سانس گھونٹا جاتا، کبھی گلے میں رسی ڈال دی جاتی۔ اور اس میں صرف مرد حضرات نہیں، خواتین کو بھی کیسے کیسے اسلام کی راہ میں ستایا گیا۔ یہ سب چیزیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، لیکن ان جیسی آزمائشیں باقی لوگوں پر نہیں۔ اور پھر ان کے مقابلے میں بھی پیغمبروں کی آزمائشیں اور بڑی ہیں، بہت بڑے بڑے امتحان آئے ان کی زندگی میں۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے، سال ہر سال تک
اپنے خاندان، کنبے، قبیلے، ملک، وطن اور اپنے جیسے لوگوں سے بہت دور رہے، اور ان کے والد ان کے غم میں سال ہر سال روتے رہے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا اس بات پر یقین تھا، یقین اور اعتماد تھا کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہے، ضرور کوئی بھلائی ہے۔ غم اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ، لیکن زبان سے کوئی شکوے کی بات نہیں کی، کوئی ناراضگی کی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ پر یقین تھا نا۔ تو جب انسان کے اندر یقین اور ایمان جیسی چیز آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے اور اس میں ضرور خیر و بھلائی ہے، ہاں میرا دل رنجیدہ ہے لیکن میں اللہ سے ناراض نہیں، تو ایسے شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہر لمحے اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے بدلے اجر عظیم لکھ دیتا ہے۔ تو مومنوں کی آزمائش ہمیشہ کے لیے اور لازمی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ جو آزمائش آتی ہے وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، وہ ہمارے لیے لکھ دی گئی تھی اس سے پہلے کہ ہم دنیا میں آئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی گئی تھی، اس لیے جو آنا تھا وہ تو آنا ہی تھا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے تھے، ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ انسان کی قسمت میں لکھا تھا اور اسے ہونا تھا، تو پھر انسان کو اس تکلیف کو ایکسپٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قسمت کا لکھا جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں بندے پر۔ اگر کسی کے حصے میں کوئی تکلیف لکھی گئی، مثلا کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، یا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا، انسان کبھی یہ نہ کہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ کیوں لکھا تھا، مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، ایسے مجھے تو کچھ اور چاہیے تھا، میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ ناراض نہ ہو، کیوں کی بات ہم انسانوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ کہاں ہمارا علم اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کو کبھی نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، اور جس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ ابھی جو آیت الکرسی آپ نے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے مقابلے میں بندے چھوٹی سی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، ساری مخلوق بھی مل کر اللہ کے مقابلے میں ایک قطرے سے زیادہ علم نہیں رکھتی سمندر کے مقابلے میں۔ تو اس لیے کیوں کرنے کی ہمیں کیا مجال ہے، اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانبیاء 23 میں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، ہم نہیں پوچھ سکتے، we have no right، اور ان سے پوچھا جائے گا کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، اس لیے انسانوں سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کوئی کام کیوں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں پوچھ سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ایک ذرے، ایک ایٹم برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہمارے حق میں کوئی بیماری لکھ دی گئی یا کوئی حادثہ لکھ دیا گیا تو وہ ظلم نہیں ہے، وہ عین انصاف ہے، اس کی حکمت وہ سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا اور اگر ایک نیکی ہو، یعنی وہ ذرہ اگر کوئی نیکی کا انسان کرے تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بھی بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک ہلکی سی پرک بھی ہو جائے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تکلیف اس کے لیے رائے گاں جائے گی یا ضائع ہو جائے گی، نہیں، اس پر بھی اس کو بہت بڑا صلہ ملنے والا ہے، تو کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سورۃ الکہف 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم سب قرآن کو مانتے ہیں نا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے جو تکلیف آپ پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں.